روضۃ الواعظین ایک کتاب ہے، اس میں ایک مصنف نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حضرت اسرائیل آئے کہ اب وقت ہو گیا ہے چلیں واپس، تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اسرائیل بھائی میں تو اللہ کا دوست ہوں، کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ میں تو اللہ کا دوست ہوں، بھیج دیا تجھے میرے پاس مارنے کے لیے، میں تو اللہ کا دوست ہوں۔ ارشاد پروردگار ہوا اسرائیل جاؤ میرے دوست سے کہو کیا کوئی دوست بھی دوست کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے؟ تو دنیا میں وہ بھیجتا ہے تو ہم آ جاتے، وہ بلاتا ہے تو واپس چلے جاتے، بڑے دو سادہ لفظوں میں پوری حیات انسانی کو بند کر دیا گیا کہ ہم تو بیچارے ہیں، بھیجے ہوئے آتے ہیں، بلائے ہوئے چلے جاتے ہیں، نہ آنے میں اپنی مرضی ہے نہ جانے میں اپنی مرضی ہے۔ وہ بھیج دیتا ہے تو آ جاتے ہیں، وہ بلا لیتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ جب آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے اور جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے تو پتہ نہیں آنے اور جانے کے درمیان خود مختار کیسے بن جاتا ہے۔ بیچارے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ اسی تخلیق کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر نقل کیا گیا کہ یہ ولادت کے وقت بچہ روتا کیوں ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، کیوں روتا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، معصومین سے نقل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ایک شکم میں پروان چڑھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب سے بڑی کائنات ہے، وہ اسی جگہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں سے مجھے نکال کے پتہ نہیں کدھر لے جانا چاہتے، دنیا تو دیکھی نہیں، تو وہ اندیکھے مقام کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے، اس لیے روتا ہے، اس لیے رو رہا ہے کہ مجھے نہ نکالو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، چونکہ وہ سمجھتا ہے بس یہ ماں کا شکم ہی بہت بڑی کائنات ہے، اس سے بڑی کوئی اور کائنات ہے ہی نہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ بندہ اسی لیے گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے بس یہی کائنات ہے، آگے پتہ نہیں کیسی ہے، میں نے تو دیکھی ہی نہیں ہے، اس لیے گھبرا رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین کر لے، عقیدے میں تو علم ہوتا ہے نا، عقیدے میں ظن، شک، وہم، گمان نہیں چلتا ہے، عقیدے میں تو علم اور یقین ہوتا ہے۔ کاش ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے نمائندے سچ کہتے ہیں،